نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرہ مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ماہ ربیع الثانی کی مناسبت سے ہم نے پچھلے جمعہ المبارک جس موضوع کا آغاز کیا تھا اس کا تعلق اس بات سے تھا کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں جہاں دیگر بہت سارے عقائد پر گرد ہیں اور اس میں بہت ساری اشکالات اور ابہام پیدا کر دیے گئے، اسی طرح سلسلہ ولایت اللہ کے ولیوں کی نسبت جو ہمارا عقیدہ ہے، جو قرآن عطا کرتا ہے، جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین سے عطا کیا ہے، اس عقیدے پر بھی بہت سی گرد پڑ گئی اور آج کی نوجوان نسلوں کے ذہنوں کے اندر بہت سارے اشکالات پیدا کر دیے گئے، ابہام پیدا کر دیے گئے، اور ٹی وی پر بیٹھ کر ایسی باتیں کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، معاذ اللہ، جو کہتے ہیں کہ یہ ولایت الگ سے کوئی ٹائٹل نہیں ہے، اللہ کے ولی کوئی الگ سے طبقہ نہیں ہے، ولیوں کی کرامات من گھڑت کہانیاں ہیں، ولیوں کے پاس جانے کو شرک قرار دیتے ہیں، ان کے فیوزات کا انکار کرتے ہیں، ان کے واسطے اور وسیلے سے ملنے والے برکات اور جو اللہ کی رحمتیں ہیں ان کا انکار کرتے ہیں۔ تو پچھلے جمعہ المبارک میں نے عرض کیا تھا کہ اگر تھوڑا سا بھی انسان کا قرآن کے ساتھ تعلق ہو، قرآن کا مطالعہ کرنے والا ہو، تو اس کے ذہن میں کبھی ایسے سوالات جنم نہیں لے سکتے۔ اللہ رب العزت نے بارہا قرآن پاک کے اندر اپنے ولیوں کا ذکر کیا، ان کی عظمتوں کا بیان کیا، ان کی بارگاہ میں جانے کا حکم دیا، ان کے ساتھ جڑنے کا حکم جاری فرمایا، ان کے واسطے اور وسیلے سے مانگنے کا حکم دیا، اور ان کے وسیلے سے مانگے تو کرم کیسے ہوتا ہے اس بات کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے۔ ولیوں کی کرامات کا ذکر کثرت کے ساتھ قرآن پاک کے اندر ہے، جس میں کچھ باتیں میں نے پچھلی نشست میں عرض کی تھیں۔ آج اسی مضمون کو مزید آگے ہم جاری رکھتے ہوئے کچھ باتوں کا ذکر کریں گے کہ باری تعالیٰ اپنے ولیوں کا ذکر قرآن پاک میں کیسے کرتا ہے، اور ان سے متعلق مختلف جو باتیں ہیں ان کے تذکار قرآن پاک میں کیسے ملتے ہیں۔ تو آج پھر اس وقت سورہ کہف میرے سامنے ہے، مگر عنوان گفتگو کے طور پر میں نے سورہ یونس جو کہ قرآن پاک کی 10ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 62 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں باری تعالیٰ نے بڑا واضح، کیٹاگوریکل اور دو ٹوک لفظوں میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بڑی صراحت کے ساتھ ولیوں کا ذکر ہے، اور باری تعالیٰ متنبہ کر رہے ہیں، متوجہ کر رہے ہیں، غفلت سے بیدار کر رہے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ پھر ان کو دنیا اور آخرت میں ہر خوف اور غم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ تو ولیوں کا بھی ذکر ہو گیا، ان کی عظمت کا بھی بیان ہو گیا، اور ساتھ ان کے کردار کا ذکر کیا کہ یہ ولی کون ہوتے ہیں۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا جن کو میں اپنی ولایت کے لیے، دوستی کے لیے چنتا ہوں، ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے کردار کی پہلی خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ صاحب ایمان ہوتے ہیں،
ایمان کے بغیر کوئی شخص ولایت کی راہ پر ایک قدم بھی چلنے کے قابل نہیں ہو سکتا. یہ بنیادی شرط ہے ایمان. اس پر ان ڈیٹیل بعد میں بات کریں گے ایمان کیا ہوتا ہے. اور ساتھ آگے فرمایا وَقَانُوا يَتَّقُونَ. اور دوسری خوبی ان ولیوں کی یہ ہوتی ہے کہ یہ تقویٰ کے نور سے اپنے من کو روشن کر دیتے ہیں. یہ صاحبان تقویٰ ہوتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی ایمان اور تقویٰ جمع ہو جائیں وہاں سے ولایت جنم لیتی ہے. ان موضوعات پر بات کریں گے. بتانا صرف مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کس طرح اپنے ولیوں کا ذکر کیا. آج میں نے سورہ کہف کا مضمون پھر سامنے رکھا ہے، اور میں نے شاید پچھلی بار بھی اشارتاً ذکر کیا تھا کہ دیکھیے اس سورت کا نام ہی سورہ کہف ہے، اور کہف کا معنی ہوتا ہے غار. کون سی غار؟ وہ غار جس غار کے اندر اللہ کے ولیوں نے قیام کیا تھا. اصحاب کہف کا واقعہ تو آپ نے پڑھا ہوا ہے نا. بس جس غار کے اندر اللہ کے ولیوں کے قدم لگے، اللہ نے اس غار کو بھی اپنے قرآن کا موضوع بنا دیا، اور ایک سورت کا پورا نام ہی ان ولیوں کے قدموں سے لگنے والی غار کو بنا دیا. اس سے بڑھ کر ولیوں کا ذکر اور کیا ہو سکتا ہے. تو اصحاب کہف پر اجمالاً میں نے بات کی تھی. آج بات کر رہا ہوں کہ سورہ مبارکہ کے اندر باری تعالیٰ نے اپنے ایک ولی حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، جن کی تلاش میں حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے تھے. یہ باتیں آپ نے سنی ہوں گی، مگر ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ علماء شاید ایسے ہی یہ کوئی قصے کہانیوں کی کتاب سے ہیں جو سناتے رہتے ہیں. آئیے آج آپ کو قرآن کی آیات پڑھ کر سناتا ہوں کہ باری تعالیٰ نے کس تفصیل کے ساتھ اپنے اس ولی کا ذکر خود قرآن پاک میں کیا، جس سے ایک پتہ تو یہ چلتا ہے کم و بیش اس مقام پر یہ آیت نمبر 60 سے مضمون شروع ہو رہا ہے، اور پھر آیت نمبر 82 تک مسلسل یہ حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ ہے. یعنی قرآن پاک کی 22-23 آیات وہ ہیں جن میں باری تعالیٰ نے صرف اپنے ایک ولی کامل حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر کیا. وہ قرآن جس نے قیامت تک آنے والے مسائل پر روشنی ڈالنی ہے، تو ذرا اندازہ کریں صرف اس ایک مقام پر قرآن پاک کی 23 آیات میں باری تعالیٰ نے اپنے اس ولی کا ذکر کیا، دوست کا ذکر کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے. طور پر جا کر ان کو اللہ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف ملتا تھا. بس ذہن میں خیال گزرا کہ اللہ کا پیغمبر ہوں، طور پر جا کر ہم کلام ہوتا ہوں، تو شاید روئے زمین پر مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہیں. جواب ملا کہ موسیٰ بجا ہے تجھے ہم کلامی کا شرف عطا کیا ہے، اولو العزم پیغمبر بنایا ہے، مگر سن لے کہ اس وقت بھی تم سے زیادہ علم رکھنے والے بھی موجود ہیں. تو عرض کی مولا کوئی ہے تو پھر مجھے اس سے ملوا تاکہ میں اس سے بھی اکتساب فیض کروں. تو باری تعالیٰ نے بس ایک ہی نشانی بتائی کہ موسیٰ جہاں 2 دریاؤں کی سرزمین ملے وہاں میرا وہ بندہ تمہیں مل جائے گا. 2 دریاؤں کی سرزمین کا معنی یہ ہے، جہاں پھر ایک بات بتا رہا ہوں جو اولیاء نے اور اہل دل لوگوں نے عرفاء نے اس کا معنی بیان کیا ہے کہ جہاں 2 دریا ملے وہاں سے اللہ کا ولی ملے گا. اس کا معنی یہ ہے کہ جہاں شریعت اور طریقت یہ دونوں دریا مل جائیں وہاں سے بھی ولایت جنم لے. تو طریقت اور شریعت ان دونوں کا جمع ہونا ضروری، پھر بندہ ولایت کے راستے پر چلتا ہے. تاہم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو ساتھ لیا، اور قرآن کہتا ہے، اب میں قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ باری تعالیٰ نے کیسے ذکر کیا. فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا یاد کرو نا محبوب اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی یوشع بن نون علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹ سکتا یہاں تک کہ اس سنگم تک پہنچ جاؤں جہاں 2 دریا آپس میں ملتے ہیں، یا پھر مدتوں چلتا رہوں جب تک وہ جگہ نہیں آئے گی تو میں ان کی تلاش میں نکلا رہا ہوں.
تو موسیٰ علیہ السلام کی اس تلاش میں نکلنے کو باری تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنایا، اور قرآن آگے کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَا، جب وہ دونوں اس مقام پر پہنچے، مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذوا سبیلہ فی البحر سربا، جب وہ دونوں اس مقام پر پہنچے جہاں دو دریا آپس میں ملتے تھے، تو قرآن آگے کہتا ہے کہ وہاں پر پھر دو دریاؤں کے ملنے کی سرزمین پر وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے، اور وہ مچھلی جو گھر سے کاٹ کر بھون کر تل کر اپنے ناشتے کے لیے لائے تھے، وہ مچھلی دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بناتے ہوئے کود گئے۔ یہ اس آیت کا معنی ہے فَلَمَّا بَلَغَا، جب وہ دونوں پہنچے مجمع، جہاں دونوں دریا جمع ہوتے تھے، بینہما نسیا حوتہما، وہ اپنی اس مچھلی کو بھول گئے، فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، اور حضرت یوشع بن نون دیکھ رہے تھے کہ ان کی وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں سرنگ کی طرح راستہ بناتے ہوئے۔ وہاں آرام کے لیے تھوڑی دیر رکے، موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی اونگ آ گئی، نیند آ گئی، یوشع بن نون جاگ رہے تھے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ مچھلی جو گھر سے ناشتے کے لیے پکا کے لائے تھے، وہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں کود گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اٹھے، آگے پھر سفر پہ روانہ ہو گئے۔ فَلَمَّا جَاوَزَا، جب وہ دونوں اس مقام سے آگے گزر گئے، قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا، تو کچھ بھوک محسوس ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے یوشع بن نون سے کہ بھئی وہ جو ہم اپنے کھانے کے لیے مچھلی لائے تھے ذرا لاؤ۔ تب جا کر انہوں نے کہا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا، کہ یہ بڑا تھکا دینے والا سفر، ہم نے بڑی مشقت برداشت کی ہے، تو تھوڑی دیر رک کر ابھی ناشتہ کرنا چاہیے۔ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، تو تب یوشع بن نون نے پلٹ کر موسیٰ علیہ السلام کو عرض کیا کہ وہ جو ایک پتھر کے پاس، چٹان کے پاس ہم رکے تھے، جہاں دو دریا آپس میں ملتے تھے، تو میں آپ کو بتانا بھول گیا، اور یہ شیطان نے مجھے بلا دیا تھا کہ وہاں پر میں نے دیکھا کہ وہ مچھلی ایک عجیب طریقے سے دریا میں اپنا راستہ بناتے ہوئے کود گئی تھی۔ جب یہ بات سنی تو اگلے کلمات بڑے خاص ہیں، آگے موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، یہ بڑے قابل توجہ الفاظ ہیں۔ ایک نشانی تو یہ تھی کہ اللہ کا بندہ وہاں ملے گا جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں، تو دو دریاؤں والی جگہ پر تو وہ پہنچے، ایک نشانی پوری ہو گئی تھی، مگر ان کو ابھی اللہ کا بندہ ملا نہیں، بس وہ تھوڑا آرام کرنے کے لیے رکے، مچھلی پانی میں چلی گئی، آگے چلے گئے۔ جب دوبارہ پوچھا کہ ابھی آپ ناشتہ چاہیے، اور ان کے خادم نے بتایا، ساتھی نے بتایا کہ وہ تو زندہ ہو کر پانی میں کود گئی تھی، تو تب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذالک، یہی وہ جگہ تھی ما کنا نبغی، جس کی تلاش میں ہم نکلے تھے۔ دریا تو کئی جگہوں پر آپس میں ملتے ہوں گے، مگر وہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ جس جگہ پر موت زندگی سے بدل جائے، بس سمجھ لیں وہی اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے۔ یہ دوسری نشانی تھی جو قرآن بتا رہا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام نے زور دے کر کہا نا ذالک، یہی وہ جگہ تھی ما کنا نبغی، جس کی تلاش میں ہم نکلے تھے۔ وہ آگے قرآن کہتا ہے فارتدا علی آثارہما قصصا، تو پس وہ اپنے قدموں کے نشانوں کو دیکھتے ہوئے واپس اسی جگہ پر گئے۔ اب یہ ساری باتیں قرآن بیان کر رہا ہے، تو پتہ چلا کہ جہاں طریقت اور شریعت یہ دونوں دریا جمع ہو جائیں، وہاں سے ولایت جنم لیتی ہے، اور ولی کی دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ جہاں ولی کے قدم لگ جائیں وہاں موت زندگی سے بدل جاتی ہے۔ اگر قرآن یہ بات کہے کہ جہاں ولی کے قدم لگ جائیں وہاں موت زندگی سے بدل جاتی ہے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دور کے کو حضرت خضر علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے،
تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ولی جس جگہ رہتے ہوں گے، ان کے قدم لگتے ہوں گے، ان کی مجلس ارادت ہوتی ہوگی، تو ذرا چشم تصور میں لائیں، کوئی ان کی صحبت میں بیٹھے گا تو اس کے مردہ دل کو زندگی کیوں نہیں ملے گی؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائیں تو پھر اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، اس ماحول میں رہنا چاہیے جہاں اللہ کے ولی رہتے ہیں۔ یہی بات تو سورہ کہف میں پیچھے باری تعالیٰ کر چکے نا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ یریدون وجہہ، فرمایا بندے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھ جو صبح و شام صرف میرے مکھڑے کی مسکراہٹ کی خاطر اور میرے مکھڑے کو تکنے کی خاطر صبح و شام ہر وقت میرا ذکر کرتے رہتے۔ فرمایا ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھ کہ جب تو ان کی صحبت میں بیٹھے گا، ان کے ساتھ جڑے گا، تو فرمایا ان کی صحبت تیرے مردہ دل کو زندگی عطا کر۔ جب وہ پلٹ کر دوبارہ اس مقام پر پہنچے جہاں ان کی مردہ مچھلی زندہ ہوئی تھی، اب یہ کرامت کا بھی ذکر آ گیا، یہ ولی کی کرامت ہے کہ جہاں ولی کے قدم لگیں وہاں موت زندگی سے بدلتی ہے۔ اس سے بڑھ کر ولی کی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن ذکر کر رہا ہے تو قرآن آگے کہتا ہے فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا، جب پلٹ کر وہ اس مقام پر پہنچے تو قرآن کہتا ہے پس ان دونوں نے اس مقام پر ہمارے بندوں میں سے اس خاص بندے کو پا لیا۔ تو جن کو اللہ اپنی دوستی کے لیے چنتا ہے نا، یاد رکھیں وہ صرف بندے نہیں ہوتے۔ اب قرآن نے خضر علیہ السلام کا جب ذکر کیا تو فرمایا عبدًا من عبادنا، دیکھیے ایک ہوتا ہے عبد، بندہ، تو کائنات کی ہر شے اس کی بندہ ہے، یعنی یہ دائرہ عباد اتنا وسیع ہے کہ عباد سے مراد صرف انسان نہیں ہوتے بلکہ کائنات کی ہر شے اس کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں سوائے عبد اور بندہ ہونے کی اور کچھ نہیں۔ جیسا کہ سورہ مریم میں باری تعالیٰ نے فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، فرمایا جو کچھ پستیوں میں ہے اور جو کچھ بلندیوں میں ہے، یا جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، فرمایا کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں سوائے عبد اور بندہ ہونے کی اور کچھ نہیں ہے۔ تو سارے بندے ہوتے ہیں مگر اس کے بندوں میں سے کچھ بندے وہ ہیں جن کو وہ خدا ہو کر کہتا ہے کہ یہ ہمارے بندے ہیں۔ یعنی بندہ ہونا کچھ اور بات ہے اور اس کا بندہ ہو جانا یہ کچھ اور بات ہے۔ یہ بات حضرت اقبال نے کی تھی کہ عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، کہ بندہ ہونا کچھ اور بات ہے اور عبدہو اس کا بندہ ہو جانا یہ کچھ اور بات ہے۔ جب تک بندہ صرف بندہ رہتا ہے تو وہ ہر وقت منتظر خدا کی رضا کے انتظار میں رہتا ہے کہ مولا کیا چاہتا ہے، اور جب وہ بندوں سے نکل کر اس کا بندہ بن جاتا ہے تو پھر وہ منتظر نہیں رہتا بلکہ منتظر بن جاتا ہے۔ پھر خدا بندے کی رضا کے انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ کیا چاہتا ہے۔ تو پھر جب بندہ بندوں سے نکل کر اس کے بندوں میں شامل ہوتا ہے تو پھر اس کی شان اور مقام کچھ اور ہوتا ہے۔ مگر جب باری تعالیٰ نے اپنے اس ولی کامل خضر علیہ السلام کا ذکر کیا تو ان کو صرف اپنا بندہ بھی نہیں کہا، خالی بندہ نہیں کہا، اپنا بندہ نہیں کہا، بلکہ جب ان کا ذکر کیا تو فرمایا عبدًا من عبادنا، فرمایا یہ خضر علیہ السلام جن کو میں نے اپنی ولایت اور دوستی کے لیے چنا تھا یہ کون ہیں؟ یہ ہمارے بندوں میں سے بھی ایک چنیدہ بندے ہیں۔ باری تعالیٰ نے کس طرح چن کر ان کا ذکر کیا ہے، تو یہ خاص اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں جن کو پھر اللہ اپنی دوستی کے لیے چن لیتا ہے۔ مگر یہ بات یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے وہ چنتا ہے، اس کے طریقے دونوں ہیں، بعضوں کو وہ چن لیتا ہے اور بعض محنت سے کسب سے بھی اس مقام کو حاصل کرتے ہیں۔ صرف نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، ولایت کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے، بس جہاں ایمان اور تقوی آ جائے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کر دیا،
ہمیں ماحول ایسا ملا کہ یہ ایمان کی دولت ہمیں وراثت میں مل گئی، اب اس ایمان کو ایمان بنانے کی ضرورت ہے، جو باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پہ ایسی بات کی نا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ تو ہم کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی ہمیں کبھی کبھی اپنے غور پر، ایمان پر غور کرنا چاہیے کہ اگر باری تعالیٰ ہمیں متوجہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، اس کا مطلب ایک ایمان وہ ہے جو حلق سے اوپر اوپر ہے، ہمارے کال تک ہے۔ تو وہ ہمیں ایمان والا اس لیے کہتا ہے کہ چونکہ ہم اپنے تئیں ہم خود کو مومن سمجھتے جو ہیں، اور جو پھر ایمان لانے کی وہ بات کرتا ہے وہ یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ تمہارا ایمان فقط کال تک نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ایمان تب بنتا ہے جب وہ کال سے اتر کر تمہارا حال بن جائے۔ اس ایمان کو واقعتاً ایمان بنائیں، اور ساتھ پھر اپنے کردار کے اندر اگر ہم تقویٰ کی دولت پیدا کر لیں تو ولایت کا دروازہ آج بھی کھلا ہے، اللہ کسی کو بھی اپنا ولی بنا سکتا ہے، یہ دروازہ بند نہیں ہوا، یہ راستہ سب کے لیے کھلا ہے۔ اس کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، تگودو کرنی چاہیے۔ تو فرمایا پس ان دونوں نے اس خاص مقام پر پھر ہمارے بندوں میں سے اس خاص بندے کو پا لیا، اور کون سا بندہ؟ آتیناہ رحمۃ من عندنا، جن کو ہم نے اپنی بارگاہ سے ایک خاص رحمت کا حصہ عطا کر رکھا تھا، رحمت خاصہ عطا کر رکھی تھی، جس کا مطلب کہ پھر جن کو اللہ اپنی ولایت اور دوستی کے لیے چن لیتا ہے نا، ان پر رحمت بھی اس کی خاص ہوتی ہے۔ ایک عمومی رحمت ہے جو ہر کسی کو مل رہی ہے، مولا کی رحمت کے بغیر تو ایک دم گزارنا اور ایک سانس لینا بھی ممکن نہیں ہے، مگر جن کو وہ اپنی دوستی کے لیے چنتا ہے پھر ان کو رحمت میں سے بھی حصہ خاص عطا کرتا ہے، جو فرمایا من عندنا، اپنی بارگاہ سے خاص رحمت عطا کرتے ہیں۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور جس بندے کو موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون نے وہاں پایا تھا، فرمایا یہ وہ ہمارا بندہ تھا کہ جن کو پھر ہم نے اپنی بارگاہ سے خاص علم، جس کو اصطلاح میں ہم علم لدنی کہتے ہیں، فرمایا اس علم سے بھی مالا مال کر رکھا تھا، اور یہ وہ علم تھا جس کے اکتساب کے لیے موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے تھے، جس کا ذکر باری تعالیٰ نہیں کرتے۔ تو یہاں سے تو ایک بات اخذ ہو رہی ہے، وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام ان کی تلاش میں نکلے، اور یاد رکھیں کہ یہ قرآن پاک کی آیت جب بتا دیا کہ ان دونوں نے پا لیا، واجدہ کا لفظ ہے، واجدہ کا معنی ہے پانا، تو پایا کسی کو تب جاتا ہے جب کوئی کسی کی تلاش میں نکلتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ولیوں کی تلاش میں نکلنا یہ خود سنت انبیاء ہے، اور نبی کی سنت پر عمل کرنا عین عبادت ہے، اور جب کسی سابقہ نبی کی کسی سنت کا ذکر قرآن میں آ جائے تو وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے حکم کا درجہ اختیار کر لیتا۔ باری تعالیٰ کسی کہانی کی طور پر تو بیان نہیں کر رہے ہوتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب کوئی شخص کسی مرد کامل کی تلاش میں فقط گھر سے نکلتا ہے، اور وہ جو اس تلاش میں وہ ایک ایک قدم طے کر رہا ہوتا ہے، وہ ایک ایک لمحہ اس کا بسر ہو رہا ہوتا ہے، اس مرد کامل کا ملنا نہ ملنا یہ بات کی بات ہے، پھر مل جائے تو اس کی صحبت میں بیٹھنا یہ بات کی بات ہے، اس کے مکھڑے کو تکنا یہ بات کی بات ہے، اس کی بتائی گئی تعلیمات پر عمل کرنا یہ بات کی بات ہے، اس کے دیے گئے اوراد و وظائف پڑھنا یہ بات کی بات ہے۔ فرمایا جب کوئی شخص فقط میرے کسی مرد کامل کی تلاش میں گھر سے نکل پڑتا ہے تو وہ جو ایک ایک قدم طے کرتا ہے اس کا اٹھنے والا وہ ایک ایک قدم بھی اللہ کی بارگاہ میں بطور عبادت لکھا جاتا ہے۔ کیوں لکھا جاتا ہے؟ کیونکہ ولیوں کی اور مرد کامل کی تلاش میں نکلنا یہ خود سنت انبیاء ہے، موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے۔ تو جب ان کی تلاش میں نکلنا یہ عبادت سے کم نہیں ہے تو چشم تصور میں لائیں جس خوش نصیب کو مرد کامل مل جائے، پھر اس کی صحبت نصیب ہو جائے، پھر وہ ان کی صحبت میں بیٹھنے کا حق ادا کرے اور مرد کامل کی اس پر توجہ ہو جائے تو اس بندے کی خوش بختی کا عالم کیا ہوگا۔
جس کا ذکر میں نے پہلے بتایا کہ باری تعالیٰ حکم دے رہے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، بندے اپنے آپ کو ایسے لوگوں کی صحبت میں رکھا کر جو صبح و شام اپنے مولا کا نام جپتے رہتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں، اور کرتے کسی اور مقصد کے لیے نہیں، صرف اس کے مکھڑے کی طلب میں، اس کے حسن اور اس کے دیدار کی طلب میں ہر وقت اسی کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ذکر باری تعالیٰ کرتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ اللہ کے وہ بندے ہوتے ہیں پھر جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حتیٰ کہ پہلوؤں کے بل لیتے وہ ہر وقت اپنے مولا کا ذکر کرتے رہتے۔ ایسے لوگوں کی تلاش میں رہنا چاہیے، ایسے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے، بندے کے اعمال میں تبدیلی آتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے چہرے کو دیکھیں تو خدا یاد آتا ہے، مولا کے ساتھ بندے کا ٹوٹا ہوا رشتہ اور تعلق پھر سے بحال ہو جاتا ہے، اور جن کی صحبت میں بیٹھنے سے یہ تعلق بحال ہو جائے تو اس سے بڑھ کر بندے کے لیے نعمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور کوئی دور بھی یاد رکھیں ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ ان کی صحبت تو بڑی دور کی بات ہے نا، میں جس بات پر آخری بات سنا کے چونکہ دامن وقت میں مزید ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک نوجوان حاضر اور اس نے عرض کی کہ حضور میرے والد گرامی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ان کی کیفیت بڑی عجیب ہے، پریشان ہیں، آپ ان کے لیے دعا فرمائیں اللہ میرے والد پر کرم کر۔ وہ پردہ کر چکے تھے، آپ نے ان سے پوچھا کہ کچھ یاد پڑتا ہے کہ تیرے والد گرامی کبھی میرے مدرسے سے میری یونیورسٹی سے آستانے سے کبھی گزرے تھے؟ انہیں اپنی یادداشت پر زور دیا تو عرض کرنے لگا کہ حضور مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ شاید اندر وہ گئے ہیں یا نہیں، مگر اس آپ کے آستانے اور یونیورسٹی اور مدرسے کے باہر سے گزرے ضرور ہیں، اس گلی سے ضرور ہیں۔ بس اتنی خبر جو آپ کو ملی، آپ نے آنکھیں بند کی، کوئی تصرف فرمایا، دیکھا ہوگا اور فرمایا جائیں اللہ خیر کرے گا۔ اس کے بعد اگلی ہی رات اس نوجوان نے پھر دیکھا اور اس کے والد گرامی پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے اور ساری کیفیات ہی بدل گئی۔ تو ذرا چشم تصور میں لائیں، جو حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گلی سے گزر جائے اللہ اس پر کرم کر دیتا ہے، تو جو باقاعدہ ان کے ساتھ جڑ جائے، ان کی صحبت میں جو بیٹھے ہوں گے، جنہوں نے ان کے سامنے زانوے تلمس طے کیے ہوں گے، پھر ان کی خوش بختیوں کا عالم کیا ہوگا۔ اور حضور غوث العظم آپ کا تو آئندہ کے لیے بھی یہ ارشاد ہے کہ جو شخص جب بھی میری ذات کے ساتھ محبت کرے گا، میرے پردہ کر جانے کے بعد بھی مجھے اپنا پیر اور شیخ سمجھے گا، فرمایا قیامت والے دن وہ میرے جھنڈے کے پیچھے ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی آپ نے یہ فرما رکھا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خاص کرم ہے کہ آپ نے یہ عزت دے رکھا ہے کہ طاہر جو سچے دل سے منہاج القرآن کا رفیق بنے گا وہ ڈائریکٹ غوث پاک کا مرید ہوگا۔ یہ خاص کرم ہے حضور غوث العظم کا اس مشن پر، اور اس سے بڑھ کر کرم کیا ہوگا کہ اس مشن کی سرپرستی کے لیے انہوں نے اپنے لاڈلے حضور قدوۃ الاولیاء حضور سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی البغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرپرستی فرمانے کے لیے یہاں پر بٹھا دیا ہے۔ دیکھیں نا، آپ کا گھر کراچی میں تھا، زندگی کوئٹہ میں گزری، وصال جرمنی میں ہوا، اور آپ نے وصیت یہ فرمائی کہ مجھے دفن منہاج القرآن لاہور میں جا کے کرنا۔ یہ خاص مشن حضور غوث پاک کا مشن ہے، میں بتا رہا ہوں، یہ مشن کوئی عام مشن نہیں ہے، لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور آپ کا یہ فرمان ہے کہ جو سچے دل سے اس مشن کا رفیق بنے گا، فرمایا وہ ڈائریکٹ حضور غوث پاک کا مرید ہوگا۔ تو اس مشن کے سچے اور سچے رفیق بنے، اس مشن کی سنگت اختیار کریں۔ یہ مشن اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ قبلہ حضور فرمایا کرتے ہیں یہ منہاج القرآن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان خانہ ہے۔
آپ فرماتے ہیں تو میں کیا بتاؤں کہ آقا کے فیضان کے چشمے اس طرح جاری ہیں کہ تمہارے ٹیوب ویلز اور ٹربائنوں کے پانی کا اتنا پریشر نہیں ہے جتنا آقا کے چشمے کے فیضان کا یہاں پر پریشر جاری ہے۔ اس لیے یہاں کچھ لینے کے لیے آیا کریں، اپنی جولیاں پھیلا کے بیٹھا کریں، اخلاص کے ساتھ اس مشن کے سچے اور سچے رفیق بنیں۔ یہاں آنے سے حضور شیخ الاسلام کی صحبت بھی ملتی ہے، حضور غوث الاعظم کی مریدی بھی ملتی ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کے چشموں میں سے بھی بہت کچھ ملتا ہے، بشرطے کہ کوئی لینے والا ہو۔ لینے والے صدیاں گزر جانے کے بعد بھی لے رہے ہیں، اور جو بدبخت رہے، بدقسمت رہے، وہ گھر رہ کر ظاہری حیات مبارکہ میں بھی کچھ نہ پا سکے۔ تو جڑے ہیں تو پھر جڑنے کا حق ادا کریں، پھر بہت کچھ ملتا ہے، وہ کچھ ملتا ہے جو بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں ہر بندے کو دعوت دیتا ہوں، کبھی آنکھیں بند کر کے سوچا کریں کہ جب آپ اس مشن کے ساتھ جڑے نہیں تھے تو تب کیا تھے، اور جب سے جڑے ہیں اور اس مشن کے لیے کچھ کیا ہے تو اللہ نے کرم کے کیا کیا دروازے آپ پر کھولے ہیں۔ جس نے تھوڑا سا بھی اس مشن کے لیے کام کیا ہے، قربانی دی ہے نا، اللہ نے کئی گنا بڑھا کر اس پر اپنے کرم کے دروازے کھولے۔ بس اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے، اس کا احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کبھی سوچیں، چشمے تصور میں لائیں کہ اس سے بڑا کرم کیا ہوگا کہ اگر اس صدی کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری نہ ہوتے تو معلوم نہیں ہے ہم جیسے لوگ بھی بدعقیدگی کے سیلاب میں بہ چکے ہوتے۔ یہ جو ہمارا ایمان سلامت ہے، عقیدہ سلامت ہے، یہ مرہون منت ہے حضور شیخ الاسلام کی تعلیمات کا، جنہوں نے کروڑوں لوگوں کے ایمان کو، ان کے عقیدے کو بچا لیا۔ مجھے جب انڈیا جانے کا شرف ملا تو وہاں کے لوگوں کی حضور شیخ الاسلام کی ساتھ حقیقت وہ تو جیتنی تھی۔ وہ جدھر سے میں گزرتا تھا تو رک کر دور دور سے آوازیں دے کے کہتے کہ واپس جائیں تو حضرت جی کو ہمارا سلام کہنا، اور انہیں کہنا کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، کیوں ٹی وی کے ذریعے خطابات سن سن کر ہماری نسلوں کے ایمان اور عقیدے محفوظ ہو گئے۔ تو یہ چھوٹا کرم ہے اس منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام کی وجہ سے جو ہم پر ہوا۔ تو لہٰذا اگر جڑے ہیں تو پھر جڑنے کا حق ادا کریں۔ آپ جتنی محنت کریں گے، خدمت کریں گے اس مشن کی، اللہ اتنا ہی آپ پر کرم کے دروازے کھولتا چلا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا سمجھ کر ایمان لاتے ہوئے اس کے مطابق عمل کر کے اپنے ولیوں کے قدموں سے نسبت قائم کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔